ذرا ایک بات سنو، ہم جب بیمار ہوتے ہیں، مثلا آپ کو اور ہم کو یہ معلوم ہے کہ آج ظہر کے بعد ہم کو کیا تکلیف پیش آنے والی ہے؟ رات کو میں سو رہا تھا اور اچانک آنکھ کھلی، ایسا اوپر دیکھا تو پنکھا نہیں ہے، نیچے دیکھا تو پیروں کے ساتھ پنکھا لگا ہوا ہے، نیچے گرا ہوا، چلتا ہوا پنکھا گرا ہے۔ جب انسان کو اپنی مضرت اور نقصان کا خود علم نہیں، اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ یہ چلتا ہوا پنکھا نیچے گرے گا تو میں پہلے ہی بند کر دے گا، ضرورت کیا تھی اس کی؟ مولانا یوسف لدھیانوی اور ان کے ساتھیوں کو پتا ہوتا کہ آج ہم راستے میں شہید ہو رہے تو نہ جاتے اس دن۔ حبیب اللہ مختار اور ان کے ساتھیوں کو پتا ہوتا کہ یہ واقعہ پیش آ رہا ہے تو وہیں بیٹھے رہتے، جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ پر شیخ عبد القادر جیلانی، سید علی حجویری، نظام الدین، فرید الدین، معین الدین رحمہم اللہ، کبار اولیاء، سرخیل توحید و سنت کے، آپ یہ بتائیں ان کو جو بھوک لگتی تھی اپنی مرضی سے لگتی تھی؟ پیاس جب آدمی کو لگتی اچانک پانی کہیں ہے، اس کو پتہ تھا کہ اتنے منٹ بعد مجھے پیاس لگے گی۔ ہم کو جو بخار آ رہا ہے، دانت میں درد، اولاد کی بیماری، اموات، ہمیں خود پتہ چلتا ہے، تو جب پیروں کو اور ولیوں کو نہیں، اس نبی کو بھی یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے، تو وہ جہان کے مسائل کیسے جانے اور ان کو کیسے حل کر لے۔ اس لیے اللہ فرماتے فلا تجعلوا للہ اندادا، وہ جس نے تم کو پیدا کیا، تمہارے بڑوں کو، جس نے زمین کو بچونا اور آسمان کو چھت بنایا، جس نے آسمان سے پانی برسایا اور زمین سے قسم قسم کے اناج اور پھل اور غذا پیدا فرمائے، جس نے تمہارے رزق اور روزی کا انتظام کیا، اس کے ساتھ کوئی اور سہیم و شریک ہو سکتا ہے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ کہتے ہیں کہ ایک طالب علم نے درس پڑھ کر کے یہ باتیں کرنے لگا، اس کا کوئی پیر تھا بدعتی، اس نے کہا کس وہابی کے پاس چلے گئے ہو، کہ کیا غلط باتیں کرتے ہو، بے ادبی کی؟ ہم تو یہیں بیٹھے بیٹھے حرم شریف کو دیکھتے ہیں، میں بھی مدینہ منورہ کو دیکھ رہا ہوں اور غوث پاک کو دیکھ رہا ہوں، ان کے قبر شریف کو دیکھتا ہوں، اور اس شریف اور اس شریف اور نواز شریف سب کو دیکھ رہا ہے۔ وہ طالب علم پکا تھا، اس نے پکا سبق پڑھا تھا، اس نے کہا اچھی بات ہے، ٹھیک ہے، آپ واقعی سب کچھ جانتے ہیں۔ پیر صاحب نے اس کو کہا کہ ایسا کرو، آج جمعے کا دن ہے، نماز کے بعد جو کھانا لگے گا نا تو آج آپ مرغ روسٹ کر کے لے آئے، مرغ مسلم بنا کے لے آئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، یہ تو آسان ہے۔ پیر صاحب جب کھانا کھانے بیٹھ گئے تو وہ مرید نے سفید چاول، بالکل باغ بنگالیوں والا، بغیر تڑکے اور داغ کے، کورے چاول، اتنا بڑا کونڈا بھر کے پیر صاحب کے آگے رکھا۔ کہا مرغا کہاں ہے؟ حضرت یہی تو مرغا ہے۔ کہا احمق، بے وقوف، ایسے درس میں جانے لگے کہ اپنے قبلے اور کعبے کی توہین کرتے۔ کہا جی توہین کیسے ہیں؟ آپ نے مرغا مانگا اور میں لے آیا ہوں۔ کہا کدھر ہے مرغا؟ کہا حضرت اس کے نیچے ہے، چاول ہٹایا۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو مرید نے کہا حضرت جی تمہیں تو سامنے کنڈے میں نظر نہیں آتا، ایسے اندھے ہو تو یہاں سے غوث پاک کو دیکھتے ہیں اور ادھر پاک شاپ کو دیکھتے ہیں اور یہ سامنے برتن نظر نہیں آ رہا ہے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ یہ سب کچھ جانتے ہیں، ایک نماز ادھر پڑھ لیتے، ایک ادھر پڑھ لیتے، خامخواہ کی۔ وہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب کو کسی نے شکایت کی کہ ہمارا پیر ہے نماز نہیں پڑھتا۔ جب ہم کہتے حضرت نماز پڑھ لے، کہا ان مولویوں کے پیچھے میری نماز ہوتی نہیں، میں تو بہت بڑا آدمی ہوں، تو ایسے ہی گناہگار ہے۔ کہاں پڑھتے ہیں؟ کہا ظہر پڑھتا ہوں بیت المقدس میں، اور عصر اور مغرب پڑھتا ہوں، عصر پڑھتا ہوں کعبہ شریف میں، اور مغرب پڑھ لیتا ہوں مدینہ منورہ، عشاء غوث پاک کی مسجد میں، اور پھر فجر یہیں آ کے پڑھ لیتا ہوں۔ اچھا بس یہی میرا کام ہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے؟ تم تو اندھے ہو، تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ مولانا اشرف علی صاحب کے پاس ایک آدمی آیا کہ حضرت وہ ایسی باتیں کرتا ہے، تو مولانا تو واقعی حکیم الامت ہے نا، انہوں نے کہا تو بڑا آسان ہے، جب وہ کھانا مانگے تو آپ کہے کہ آج آپ نے ہم کو بھی مدینے والا کھانا کھلانا ہے، اور مدینہ منورہ میں جو روز بخاری بکتا ہے وہ کھلانا ہے،
اور وہاں جو اونٹ کا کباب تلتے ہیں وہ کھلانے. آج ضرور ہم کرامت دیکھیں گے. پیر صاحب پیشاب پخانے کے لیے اٹھے, چھوڑنا نہیں. انہوں نے کہا نو, آج بنارس جانا ہے اور ہندوؤں کا جو مرگٹ ہے مذہبی, وہاں آپ نے پیشاب پخانہ کرنا ہے. تھوڑی دیر جب گزری پھر چیخا چلایا, بے ہوش ہو کے گر گیا. مریدوں نے پکڑا ہوا ہے کہ نہ, نماز آپ بیت المقدس میں, کعبہ شریف, مسجد نبوی اور غوث پاک کی مسجد میں پڑھتے ہیں, تو آپ ذرا یہ دو کرشمے اور بھی دکھائے. کذاب و مفتری, جھوٹا. پیر نمی پرند مریدان اور امی پرانن. فلا تجعلوا للہ اندادا, پس مت بناؤ اللہ تعالیٰ کے لیے شریک. وانتم تعلمون, اور تم جانتے ہو. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ, میں نے بتایا تھا کہ لا ریب فیہ میں ریب یا متکلم کو ہوتا ہے, اس کا اعلان پہلے ہوا. لا ریب فیہ ھدی للمتقین. تو دوسرا شک وحی میں اور آسمانی کتاب میں وہ مخاطب کو ہو سکتا ہے. مخاطبین تو کفار تھے, مشرکین تھے, یہود و نصارہ تھے, تو ان کو خطاب ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ, اور اگر ہو تم شک میں, مما نزلنا علی عبدنا, اس کتاب سے جو ہم اتارتے ہیں اپنے بندے کو. فاتوا بسورۃ من مثلہ, پس لے آؤ ایک چھوٹی سی سورت اس جیسی. وادعوا شہداءکم من دون اللہ, پکارو اپنے اپنے گواہوں کو اللہ کے سوا. ان کنتم صادقین, اگر ہو تم سچے. یہ چیلنج دے دیا گیا اور اس کی کئی حصے ہیں. سورۃ قصص میں ہے فَأْتُوا بِكِتَابٍ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا, ایسی کتاب لے آؤ جو قرآن سے بڑھ کر ہو, تب میں مان لوں گا. کتاب نہیں لا سکے تو سورۃ یونس میں اور سورۃ ہود میں فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ, 10 سورتیں لے آؤ, وہ بھی نہیں کر سکے. تو سورت بنی اسرائیل میں فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. آپ اعلان کریں کہ جن اور انس اگر اکٹھے ہو جائے تب بھی اس قرآن کی سی صورت نہیں لا سکتے. تو یہاں فرمایا کہ چلو 10 بھی نہ صحیح, پوری کتاب بھی نہ صحیح, ایک چھوٹی سی سورت والعصر, ایک چھوٹی سی سورت کو سورت کوثر, ایک چھوٹی سی سورت سورت اخلاص. سورت نصر اور لہب بھی تو چھوٹی سورتیں ہیں, سورت بقرہ و آل عمران نہیں. چلو سورت ضحیٰ, سورت علم نشرح اور وتین جیسی ایک سورت لے آؤ. آپ ذرا غور فرمائیں کہ جس قوم نے 13 سال تک آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ جیسے دارالامن میں بے قرار کیا, قسم قسم کی اذیتیں پہنچائی, جنہوں نے مدینہ منورہ کی زندگی میں بدر میں آپ پر حملہ کیا, احد میں آپ کے مقابلے میں آئے, خندق میں آپ کے سامنے آئے, حدیبیہ میں آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیا,